السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. گمراہ ایپیسوڈ 90. یار میرا خیال ہے یہ آدمی میرے ساتھ لاہور جیل میں قید کاٹ چکا ہے. اس شکل صورت کا ایک آدمی وہاں گھوما کرتا تھا. اچھا تو پھر کیا خیال ہے پہلے اس کے بارے میں ہم لاہور جیل سے معلومات حاصل نہ کر لیں؟ وہ کیسے؟ ہمارا ادھر جانا خطرناک ہوگا. نہیں یار، رشوت کے تو بہت ہی شوقین ہوتے ہیں وہ لوگ. کسی کے منہ میں یہ خنزیر ڈالا جا سکتا ہے. اگر پہلے تسلی کر لو کہ یہ وہی آدمی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں خواہ مصیبت میں پڑ جائیں. مجھے یقین ہے یہ وہی آدمی ہے. یہ وہاں مالی کا کام کرتا تھا. اب مجھے بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں. اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی کیاریوں میں پھیرا کرتے تھے اور ان کی مشقت معاف تھی. اچھا، ان کے نام تو یاد ہوں گے تمہیں؟ ان میں سے ایک آدمی کو میں نہیں بھولا ہوں. اس کا نام سانول تھا. اچھا لمبا جوان تھا وہ. اس نے ایک دن ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی پٹائی کر دی تھی. اس کی کسی بات پر سانول بے پھر گیا تھا. مگر بھائی بڑا دبدبا تھا اس آدمی کا. جیل میں پتہ نہیں اسے کوئی سزا ملی کہ نہیں، مگر اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آیا. نہ وہ سانول اور نہ اس کے دوست. اور یہ شخص بھی اس کے بعد جیل میں مجھے دکھائی نہیں دیا. اب دیکھ، یہ ہے اس مردہ پرکاش چندر کی تصویر جو میں نے پولیس سے حاصل کی تھی. آبی نے الماری کے نچلے خانے میں رکھی کتاب میں سے تصویر نکال کر مجھے دکھائی. وہ آدمی بلا شبہ وہی تھا جس کی تصویر اخبار میں چھپی تھی. وہ دونوں تصویریں دیکھ کر میرے ذہن میں ان گنت وسوسوں کے ناک پھن پھیلانے لگے. مجھے آسیہ پاتال میں گرتی نظر آنے لگی. کوئی ایسا ہاتھ نہیں تھا جو اسے بچا سکتا. اگر وہ پرکاش چندر، جس کا نام اخبار میں مہیش چند لکھا تھا، سانول کا ساتھی تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آسیہ پر تقدیر نے کوئی نئی کدال چلا دی تھی. اگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. وہ جو کوئی بھی تھے بلا وجہ تو اپنا ایک آدمی خرچ نہیں کر گئے تھے. ان کے پیش نظر کوئی بڑا مقصد ہوگا، کوئی بہت ہی بڑا مقصد، ورنہ وہ اتنا بڑا قدم کبھی نہ اٹھاتے. یہ سب کچھ طے کر کے رکھ لو اپنے پاس. کپڑے دھل جائیں تو ہم راتوں رات لاہور نکل جائیں گے. ابھی وہاں کیا کرنا ہے؟ اب میں معلوم کروں گا کہ وہ مالی، یہ پرکاش چندر اور سانول لاہور جیل سے کہاں منتقل ہوئے تھے. لمبی قید کاٹ رہے تھے وہ. اس سے کیا ہوگا؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے ابھی کہ پرکاش چندر کن لوگوں کے ساتھ کبیر شاہ کے گھر پر حملہ آور ہوا تھا. مجھے آسیہ تک ہر قیمت پر پہنچنا ہے بھائی. وہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے یہ اشتہار دیا ہے اس سے ہمیں زیادہ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. وہ تو کوئی احمق ہی نظر آتا ہے مجھے. اسے بھی یہ پتہ نہیں کہ اس کا بھائی کس قماش کا آدمی ہے. اگر اسے معلوم ہوتا کہ پرکاش چندر داغی ہے، جیل جا چکا ہے، اس کا بدماشوں سے میل جول ہے، تو وہ کبھی اتنی سادگی سے اخبار میں اس کی تصویر نہ چھپواتا. عین ممکن ہے کہ اسے سب کچھ معلوم ہو، لیکن وہ خود کو بھائی سے بالکل الگ تھلگ اور بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اشتہار چھپوا چکا ہو. آبی کی دلیل میں وزن تھا. تو ٹھیک کہہ رہا ہے. صبح کی گاڑی سے ہم سکھر کی طرف چل دیں گے. مجھے یقین ہے کہ صحیح سراغ ہمیں اس نہال چند سے ہی مل سکے گا. عزیز احمد نے ہمیں اسی وقت پکوا کر کھانا بھی کھلایا اور ہمارے کپڑے دھلوا کر دھنی سے استری بھی کروا دیے. وہ کوئی بہت ہی خلیق اور مہمان نواز آدمی تھا. اس کی وہ مروت، وہ محبت اور انکساری میں کبھی نہیں بھول سکوں گا. پیشے کے اعتبار سے وہ دکاندار تھا، اڑھت کا کاروبار کرتا تھا اور اپنے اس دھندے میں کامیاب بھی تھا. مگر وہ بات جو آبی مجھے بتا رہا تھا اور نہ ہی عزیز احمد اس طرف اشارہ کرتا تھا، وہ یہ تھی کہ عزیز احمد کسی زمانے میں بہت بڑا جعلساز بھی رہ چکا تھا. اس نے جعلی کلیموں کے ذریعے اکاڑا میں بڑی جائیداد ہتھیا لی تھی. یہ سب باتیں مجھے آبی نے اس وقت بتائیں جب ہم کھانا کھا کر عزیز احمد کے گھر سے دھلے اور استری شدہ کپڑے پہن کر اطمینان سے قالین پر لیٹ چکے تھے. تو نے اچھا نہیں کیا ابھی. اس آدمی کے بارے میں میرے دل میں جتنے اچھے اچھے خیالات تھے وہ سب تو نے ختم کر دیے مجھے اس کے ماضی کے بارے میں بتا کر. تم مجھے کچھ نہ ہی بتاتے تو اچھا ہوتا. وہ بیٹھ جاؤ دیانت خان کی اولاد. تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے اور اس کے درمیان قدر مشترک کون سی ہے. اس نے اڑھت کے کاروبار میں نے بہت عرصہ پہلے 90,000 روپیہ لگایا تھا. اس کا منافع ملا کر اب یہ مجھے 2 لاکھ دینے کو تیار ہے. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ تیرے بارے میں میری رائے بالکل غلط نکلی. کیا رائے تھی تمہاری؟ یعنی تم بھی کوئی رائے دے سکتے ہو؟ یہی کہ تمہارا انجام مجنوں سے زیادہ عبرتناک ہوگا. اسے تو لوگ پتھر مارتے تھے، تمہارے پیچھے کتے چھوڑیں گے. اچھا، یعنی یہ رائے حضور نے کیسے قائم کر لی میرے بارے میں؟ اس الماس کے قصے کو دیکھ کر. یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ مجھ سے منگنی تو اس نے کروا لی. ابھی وہ ذرا فلموں میں مصروف ہے، وہاں سے فارغ ہو کر وہ مجھ سے شادی بھی کر لے گی.
اچھا خیر سو جا، صبح 6 بجے کی گاڑی سے سکھر جانا ہے ہمیں. چل ٹھیک ہے، گڈ نائٹ. صبح سویرے اٹھ کر ہم عزیز احمد کو خدا حافظ کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھے. ہم اس روز دونوں ہی پریشان تھے، ہمارے دل بجھے ہوئے تھے. وہ راستے جو ہمارے وہم و گمان اور خواب و خیال میں بھی نہ تھے، اپنی اس بد نصیب بہن کے لیے دیکھنے پڑ رہے تھے. مجھے ڈھلو صاحب سے فوراً ہی مل لینا چاہیے تھا، مگر آبی نے آسیہ کا ایسا سراغ میرے آگے رکھ دیا کہ میں کسی اور طرف دیکھ ہی نہ سکا. میرے لیے ڈھلو صاحب پریشان ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کے سامنے بلبیر سنگھ ہوگا، وہ آغا بلال جسے میں نے علی بخش بھٹی ہیڈ کانسٹیبل اور پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت کو قتل کر دینے کی سزا بھگتنے کے لیے چوگوٹ بھیجا تھا. ڈھلو صاحب اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے. میرا وہاں جانا بہت ضروری تھا، مگر مجھے ایک اور ہی سمت نظر آ گئی تھی. ہم فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے تھے. ہمارے ڈبے میں 2 اور مسافروں کی گنجائش تھی. جب گاڑی ملتان پہنچی تو وہ نشستیں بھی پر ہو گئیں. 2 عورتیں وہاں سے گاڑی میں سوار ہوئیں. ان میں سے ایک تو جوان تھی، یہی کوئی 24-25 سال کی ہوگی. وہ جدید طرز کا چست لباس پہنے تھی. اس کے ساتھ جو عورت تھی اس کی عمر اس کا راستہ روکتی تھی. وہ کوئی 35 کے پیٹے میں تو ضرور رہی ہوگی، ذرا فربے ہی مائل تھی. رنگ دونوں کا گورا تھا اور بال انہوں نے کچھ اس طرح ترشوا رکھے تھے کہ بے ساختہ ان میں دل الجھنے لگتا تھا. اس روز پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ میرے حافظے میں بہت سی صورتیں محفوظ نہیں رہتی. میں تو ان دونوں کی ملکوتی صورت دیکھتے ہی خالق کائنات کی صنائی پر حیران ہو رہا تھا. اچانک آبی نے میری پسلی میں چٹکی بھری. وہ میرے کان کے قریب منہ لا کر بولا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں یار، مجھے علام نہیں ہوتا. مجھے کیا پتا کون ہے؟ تو بالکل گھامڑ آدمی ہے یار. اس لڑکی کو ہم نے ڈاکٹر عرفان کے گھر میں دیکھا تھا. اوے بیڑا غرق آبی، جبھی تو میں کہوں کہ یہ مجھے دیکھی دیکھی سی کیوں لگ رہی ہے. ہم دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے. آبی کی یادداشت بے مثال تھی. سیٹ پر بیٹھتی ادھیڑ عمر کی عورت نے اپنے جوتے اتار کر پاؤں پر اٹھائے اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی. دوسری عورت بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی. اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو یہ پنکھا ذرا تیز کر دیں، اس خاتون نے بڑی ہی کھنکتے لہجے میں کہا. نہیں جی، زحمت کیسی، یہ تو عین راحت ہے. آبی نے اٹھ کر پنکھا تیز کر دیا. جب وہ دوبارہ سیٹ پر بیٹھا تو بولا، آپ کو میں نے کہیں دیکھا ہے، لاہور سے آئی ہیں آپ؟ اس عورت نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں یوں جھپکی جیسے اسے اپنی سماعت پر اعتبار نہ آ رہا ہو. جی، آپ نے ہمیں کیسے پہچان لیا کہ ہم لاہور سے آئی ہیں؟ کہیں ہمارا منہ تو کالا نہیں ہو رہا؟ وہ بڑی بے ساختگی سے بولی. بلا شبہ وہ بہت حسین اور طرحدار عورت تھی، اور پیر نیلے ہو رہے ہوں. دوسری عورت نے اپنے سجے سورے پاؤں کھول کر دیکھتے ہوئے کہا. نہیں جی، نہ آپ کے منہ کالے ہیں نہ پیر نیلے. دراصل کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی انہیں بھلا نہیں سکتا. ایسی صورتیں بس حافظے میں کھپ کر رہ جاتی ہیں. کچھ ایسی صورت آپ دونوں کی بھی ہے. میں اس بے تکلفی کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آبی نے لاسا لگایا. وہ کچھ سٹپٹا سی گئی. آپ نے کہاں دیکھا تھا مجھے؟ اس عورت نے سنجیدگی سے پوچھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے آپ کو صرف ایک ہی بار دیکھا تھا، ماڈل ٹاؤن میں. کوئی صاحب ڈاکٹروں جیسا کوٹ پہنے تھے، آپ کے ساتھ کار میں جا رہے تھے. بڑی سڑک پر چڑھنے سے پہلے ذرا دیر کے لیے انہوں نے گاڑی روکی تھی تاکہ ٹریفک گزر جائے. میں نے آپ کو پہلی بار وہیں دیکھا تھا اور آج دوسری بار دیکھ رہا ہوں. وہ عورت بڑے افسردہ لہجے میں بولی. وہ میرے ہسبینڈ تھے ڈاکٹر عرفان. انہیں کسی دشمن نے گھر سے اغوا کر کے مار دیا. اوہ، ویری سیڈ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی کیسی دشمنی تھی کسی کو ان سے؟ کیا ڈاکٹروں کے بھی لوگ دشمن ہوتے ہیں؟ میں نے ان کی گفتگو میں شامل ہوتے ہوئے کہا. اس نے اچھڑتی ہوئی نظر میرے چہرے پر ڈالی اور اپنی ساتھی خاتون کی طرف متوجہ ہو کر بولی. آپ لیٹ جائیں خالہ جان، ذرا کمر سیدھی کر لیں، تھک گئی ہوں گی. وہ عورت شاید واقعی تھکی ہوئی تھی. ہماری باتوں میں کوئی دلچسپی لینے کے بجائے وہ آنکھیں موند کر پیچھے جھک رہی تھی. اپنی بھانجی کی تجویز سن کر وہ پہلو کے بل لیٹ گئی. ڈاکٹر عرفان نام تھا آپ کے ہسبینڈ کا؟ یہ وہی تو نہیں جن کے اغوا اور قتل کی خبر اخبار میں بھی چھپی تھی؟ آبی نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا. جی جی، معلوم ہوتا ہے وہ خبر پڑھی تھی آپ نے. جی ہاں، بڑی لرزہ خیز خبر تھی وہ. اس میں آپ کا نام بھی لکھا تھا، مگر وہ میں بھول رہا ہوں اس وقت. میرا نام وردہ ہے، وردہ عرفان. وہ کچھ اور سنجیدہ ہو گئی. مرحوم خاوند کے ذکر نے اسے بے حد دکھی کر دیا تھا. مجھے افسوس ہے خاتون، میں نے بلا وجہ آپ کو پریشان کر دیا. وردہ کی آنکھوں میں آنسو بلائے جسے اس نے بڑی احتیاط سے اپنے رومال میں جذب کر لیا. آپ اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ آبی نے بات آگے بڑھائی. یوں ظاہر کرا تھا وہ جیسے وہ بہت ہی زیادہ زخم خوردہ ہے. آبی بہت بڑا اداکار تھا. وردہ کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے تھے.
آبی جرأت رندانہ سے کام لیتے ہوئے اٹھا اور اس کے ننھے منھے گداز ہاتھ میں سے رومال جھپٹ کر خود اس کی آنکھیں پوچھنے لگا۔ اس عورت کی حیرت دیدنی تھی، مگر اس ہمدردی کے اظہار کو وہ رد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آبی کی زیادتی کو بادل ناخواستہ سہ گئی۔ آبی کا خدا بھلا کرے، اس نے آنسوئی پوچھنے پر اکتفا کیا، ورنہ میں ڈرتا تھا کہ وہ اس کا دکھ بانٹتے بانٹتے کہیں اس کے دل پر ہی ہاتھ نہ رکھ دے۔ آپ جیسی ہستی کو میں روتے نہیں دیکھ سکتا خاتون، آپ کو حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ وہ سسکنے لگی۔ ان بدماشوں نے میرے ہسبینڈ کو میرے سامنے اغوا کیا اور میں ان شودوں کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ پر پنجے کی بہت مضبوط دکھائی دیتی ہیں۔ بس جی، میں دراصل دھوکہ کھا گئی، ورنہ میری دراز میں بھرا ہوا پستول رکھا تھا، مگر انہوں نے مجھے سوتے میں باندھ دیا۔ وہ دو بدماش تھے، وہ مجھے باندھ نہ دیتے تو میں ان کو زندہ نہیں جانے دیتی۔ آپ کی صحت اور قد کاٹ دیکھ کر تو میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ آپ تو ان کی گردنیں توڑ سکتی تھیں۔ دیکھیں نا ہاشم صاحب، ان کے ڈنڈ شنڈ تو خوب بنے ہوئے ہیں۔ آبی نے یوں ہی روا روی میں اس خاتون کے ایک بازو کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ جھیپ سی گئی۔ میرا خیال ہے وہ آبی کے طریقہ واردات کو کچھ سمجھ گئی تھی۔ وہ سمٹ سکڑ کر سیٹ کے آخری کونے میں دبک گئی۔ وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ آبی نے اس کو یوں پیچھے ہٹتے دیکھا تو وہ بھی اپنی سیٹ پر جم کر بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ سلگا لیا۔ ہاشم صاحب، اگر آپ 3 لاکھ روپے اور لے آتے تو میرا خیال ہے ہم سارا مال خرید سکتے تھے۔ یہ کتنی رقم ہے؟ 2.5 لاکھ کہ 2 لاکھ؟ اس نے میرا بریف کیس اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ کر کھول لیا۔ بریف کیس میں بھری رقم اب سب کے سامنے تھی۔ یہ 4 لاکھ ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا، یوں جیسے وہ رقم میرے لیے بے معنی ہو۔ آبی نے فوراً ہی ٹھپ سے بریف کیس بند کر دیا۔ مجھے بینک کو کال کرنی پڑے گی کہ وہ 3 لاکھ روپیہ فوراً سکھر منتقل کر دیں۔ کوئی بات نہیں پیرزادہ سیٹ، یہ کون سا مشکل کام ہے، میں کراچی سے رقم منگوا لوں گا، پیسے کی آپ فکر نہ کریں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ آبی اتنی بڑی بڑی رقموں کا ذکر اس خاتون کو متاثر کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور آبی کی سوچ کی بلوغت نے اس وقت تو مجھے حیران ہی کر دیا جب میں نے دیکھا کہ وردہ بڑے غور سے ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ آبی نے اس کو یہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ یوں ہی ننگے بھوکوں سے مخاطب نہیں ہے، بلکہ اس کے سامنے بڑے ساہوکار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں۔ ان کے لیے روپیہ کوئی وقت نہیں رکھتا۔ وردہ کی خالہ بھی ہم دونوں کو اپنے سندھی پلنگ کے پائے جیسی موٹی باہوں کی اوٹ میں سے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ روپیہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ خاتون، وہ مجرم پکڑے نہیں گئے تھے جنہوں نے آپ کے خاوند کو مار دیا تھا؟ میں نے اب کی بار براہ راست وردہ سے بات کی۔ نہیں جی، ان کا مجھے کچھ نہیں پتا چلا۔ گھر میں جتنا بھی روپیہ تھا وہ نکال کر لے گئے۔ کوٹھی ہم نے کرایہ پر لی ہوئی تھی، وہ بھی چھوڑنی پڑی۔ ڈاکٹر صاحب بینک میں کوئی رقم رکھنے کے سخت خلاف تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں تو بالکل ہی قلاش ہو کر رہ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی کاروبار کے سانجھی بھی تو ہوں گے۔ جی ہاں، یہ انہی کی مہربانی ہے کہ میرا وقت گزر رہا ہے۔ میں اب انہی کے پاس جا رہی ہوں۔ کون صاحب ہے وہ؟ وہ بھی کوئی ڈاکٹر ہی ہوں گے۔ جی ہاں، وہ بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر دھمن، بہت ہی بڑے سرجن ہیں۔ کوئی 3-4 دن پہلے ہی وہ جدہ سے واپس آئے ہیں، ابھی وہ کراچی میں قیام کریں گے۔ میں انہی کے پاس جا رہی ہوں۔ ڈاکٹر دھمن؟ ارے یہ وہی تو نہیں جو گردے کے آپریشن کے ماہر ہیں؟ آبی نے پوچھا۔ جی ہاں، میرے ہسبینڈ بھی کڈنی اسپیشلسٹ تھے، مگر دھمن صاحب کی تو بات ہی اور ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا ہاشم صاحب، میں اپنے گردے کی تکلیف کے سلسلے میں ان سے ضرور مشورہ کروں گا، ڈاکٹر دھمن سے۔ آبی نے خواہ مخواہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، آپ ڈاکٹر دھمن سے ضرور مل لیں، یہ گردے کا درد اچھا نہیں ہوتا۔ کیوں خاتون، آپ بتا سکتی ہیں کہ ڈاکٹر دھمن کراچی میں کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں نے بات آگے بڑھائی۔ اپنے دشمن کے ذکر پر میرا سارا بدن سنسنا اٹھا تھا اور میرے سر میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ ادھر اسٹار گیٹ کے قریب ٹھہرے ہیں، ہوائی اڈے کی طرف، مگر ان کی رہائش کا مجھے صحیح علم نہیں۔ ہمیں ان کی بیگم ریلوے اسٹیشن پر لینے کے لیے آئیں گی۔ ڈاکٹر دھمن کی بیگم؟ کیا نام ہے ان کا؟ ڈاکٹر عالیہ، وہ بھی بہت اچھی سرجن ہے۔ وردہ نے سیٹ پر رکھی بریف کیس پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس کا ذہن ان نوٹوں پر مرکوز تھا جس کی جھلک ہم اسے دکھا چکے تھے۔ خدا جانے آبی نے کیسے جان لیا کہ نوٹ اس عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی خاتون، ہم سکھر جا رہے ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے دوست کو اپنے ساتھ کراچی لے جائیں، یہ ڈاکٹر دھمن سے مشورہ کر لیں گے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں تو کراچی جا ہی رہی ہوں۔ وردہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرا خیال ہے وہ آبی کی آنکھوں میں چھلکتے قوس قزح جیسے رنگوں سے اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگا چکی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ اس نے آبی کو باندھ لیا ہے۔
کبھی کبھی آبی اپنی آنکھ کے ایسے ایسے کرشمے دکھاتا تھا کہ میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ جاتا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی ہے خاتون کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، ورنہ میرا یہ گردہ تو مجھے لے ڈوبا تھا۔ وردہ کھل کر مسکرائی اور اپنی خالہ کی طرف دیکھ کر بولی، یہ بیگ سر کے نیچے رکھ لو خالہ، کہیں تمہاری نازک سی گردن ٹوٹ نہ جائے۔ خالہ جاگی رہی تھی، اس نے آنکھیں یوں موند رکھی تھیں جیسے وہ سو رہی ہو۔ وردہ کا چرمی تھیلا سر کے نیچے رکھ کر وہ بڑبڑائی، مجھ سے مذاق نہ کیا کر لڑکی، یہ میری اپنی گردن ہے۔ تو میں کب کہتی ہوں تم نے کسی بینک سے ادھار لیا ہے؟ بھلے کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ وردہ شرارت سے مسکرائی، ان کی گردن کی تو جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اس پر ہاتھ رکھے بالکل سراہی دار گردن لگتی ہے۔ آبی نے وردہ کی بات کو آگے بڑھایا۔ خالہ ایک جھٹکے سے اٹھ گئی اور بڑے غصے سے آبی کو دیکھ کر بولی کہ کیا بک لگا رکھی تم نے میری گردن کے بارے میں؟ یہ تو ایسی بکواس کرتے ہیں خانم، آپ کی گردن تو بھولو پہلوان جیسی ہے، اتنی مضبوط اور اتنی سے ڈول گول۔ میں نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے کہا، ہاں اسے تو گنڈاسے سے بھی نہیں کاٹا جا سکتا، اتنی مضبوط گردن ہے یہ۔ وہ عورت ایک دم طیش میں آ گئی، یہ تم مجھے کس لیے ذلیل کر رہے ہو؟ یہ کیا معاملہ ہے لڑکی؟ انہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ ایسی دل لگی کر رہے ہیں خالہ، ہر بات کا اتنا برا نہیں مانا کرتے۔ آپ لیٹ جائیں آرام سے، اور آپ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ وردہ نے ہمیں خبردار کرتے ہوئے کہا، ارے خالہ جان یہ لیں، مٹی ڈالیں اپنی گردن پر اور یہ سگریٹ پئیں۔ آبی نے اچانک بڑے ہی ڈرامائی انداز میں اس عورت کے پاس بیٹھ کر اسے سگریٹ پیش کرتے ہوئے کہا، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس عورت نے ذرا سی پس و پیش کے بعد سگریٹ قبول کر لیا تھا۔ وردہ حیران ہو گئی، آپ نے تو کمال کر دیا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ خالہ جان سگریٹ پیتی ہیں؟ میرا دل کہتا تھا کہ خالہ جان کوئی نہ کوئی کام تو ایسا ضروری کرتی ہوں گی۔ کام کرتی ہوں گی؟ یہ اچھی رہی، آپ کے اندازے تو حیران کن ہے سیٹھ صاحب، اب آپ انہیں آرام کرنے دیں۔ میں نے آبی کو اپنی جگہ پر واپس آنے کا اشارہ کیا، مگر وہ وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں خالہ جان کے پاس، ان کی خدمت کرتا جاؤں گا۔ اچانک آبی نے وردہ کی چرمی تھیلے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے تاش نکال کر بولا، اب تو مزہ ہی آ جائے گا، آئے مس وردہ، ہم تاش کھیلتے ہیں۔ ان کا نام جمیلہ ہے، یہ میری منہ بولی خالہ ہے، جب سے میرے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے یہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ یعنی آپ کے ہسبینڈ کی جگہ انہوں نے لے لی ہے؟ بس کچھ ایسی ہی بات ہے، آؤ خالہ تاش کھیلتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان سے کیا تکلف کرنا۔ خالہ نے ایک نرم سا بٹوا نکال کر اس میں سے 100 کے 5 نوٹ الگ کر لیے اور بولی، میں بس 500 سے کم نہیں کھیلا کرتی، کیوں لڑکی تیرے پاس کیا ہے؟ میں یہ 400 قربان کر سکتی ہوں آپ پر خالہ۔ خالہ مسکرا دی۔ کھیل شروع ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ دونوں اس کھیل میں بہت ہی ماہر ہیں، انہیں پتوں پر مکمل اختیار حاصل تھا۔ وہ ان کی تقسیم سے لے کر ان کے خرچ تک کے آخری مرحلے تک ہر معاملے میں بڑی باریک بینی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ ان کا پلڑا بہت بھاری ہے، اور وہ مختصر سے عرصے میں ہم دونوں سے 700 روپے جیت چکی تھی اور بے حد خوش تھی۔ خالہ جمیلہ تو بہت چہکنے لگی تھی۔ تاش بار بار تقسیم ہو رہے تھے، میں اور آبی 700 روپے ہار چکے تو ایک بازی شروع ہو گئی، اور یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اس بازی میں ہم نے 900 روپے جیت لیے، جس کا مطلب تھا کہ ہم نے اپنے 700 روپے تو واپس لیے ہی تھے، 200 ہمارے ہاتھ میں اور آ گئے تھے۔ آبی خوش ہو گیا۔ میں نے آبی کی پہلو کی جیب پر نظر ڈالی، وہ نوٹوں سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ اس نے دراصل جوش میں آ کر بریف کیس سے 15-20 ہزار کے نوٹ نکال کر کھیلنے کے لیے جیب میں ڈال لیے تھے۔ جب ہم نے 900 جیتے تو آبی نے 3 سگریٹ سلگا کر ایک مجھے اور ایک جمیلہ کو دیا۔ وہ پرانی پاپی بدماش عورتوں کی طرح انگلیوں کی بنیادی پوروں میں سگریٹ پھنسا کر حقے کی طرح کش لینے لگی۔ تب مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر وہ دونوں کسی بھی صورت میں رشتہ دار ہیں تو ان کی سماجی سطح بہت ہی ادنا اور ارذل ہوگی۔ وہ کسی اچھے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ وردہ کی گفتگو میں کبھی کبھی عجیب سا بازاری عامیانہ پن چھلکنے لگتا تھا۔ یہی حال جمیلہ کا تھا، مگر مجھے حیرت یہ تھی کہ وردہ کو عرفان جیسا آدمی کہاں سے مل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈائننگ کار کا بیرا ڈبے کے پاس آ کر دروازے میں لٹکا۔ وہ کچھ دیر تک تو ہمیں بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے بڑے ادب سے پوچھا کہ ہم چائے پئیں گے یا ٹھنڈا مشروب۔ وردہ نے فوراً کہا، ہمارے لیے چائے لے آؤ بھائی، ایک دم گرم اور تازہ۔ بیرے نے ہتھیلی پر سرسوں جما دی۔ وہ ڈبے کے دروازے سے ہٹا۔ کوئی 10 منٹ بعد وہ چائے لے کر آیا۔ ٹرے خالہ جمیلہ نے پکڑی۔ اپنی جگہ وہ بیرا بھی خاصا تیز گام تھا۔ اس کی صورت کا ہلکا سا عکس مجھے یاد رہ گیا۔ لائیں میں چائے بناتی ہوں۔ وردہ نے ہم سب کو چائے دی۔ چائے پی کر ہم ایک بار پھر تاش کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔
مگر کوئی 5 منٹ بعد ہی مجھے ایسا لگا کہ میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی ہیں. سر بوجھل بوجھل سے لگنے لگا، یوں جیسے نیند غالب آتی جا رہی ہو. بھلا وہ کون سا وقت تھا سونے کا؟ اور پھر ابھی کو چند ہی منٹ پہلے تو ہم نے اتنی کڑک چائے پی تھی. مگر میں نے دیکھا کہ وردہ بھی جھولنے لگی، اس کی آنکھیں بھی نیند سے بند ہونے لگی تھی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ میں نے وردہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے. ارے یہ خالہ جان کو سنبھالے ہاشم صاحب. مگر میں بھی کچھ نہیں کر پایا تھا کہ خالہ جان آبی کی گود میں گر گئی. وہ بالکل بے سدھ ہو چکی تھی. آبی بھی اپنے بس میں نہیں رہا تھا، وہ بھی آنکھیں میچ کر پیچھے جھول گیا تھا. ان کو سنبھالے خانم، یہ. مگر ابھی میں اپنا فقرہ مکمل نہ کر سکا تھا کہ وردہ سیٹ سے لڑک کر فرش پر گری. لیکن اس کو اٹھانے کے لیے سیٹ سے اترا تو اب مجھے ہر شے گھومتی نظر آ رہی تھی. میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. میں نے کوشش کی کہ خود کو سنبھال سکوں، مگر میری آنکھوں میں تارے سے ناچ گئے. میں بے سدھ ہو کر اوندھے منہ سامنے کی سیٹ پر جا گرا. جب میری آنکھ کھلی تو مجھے معلوم ہوا کہ میں منہ کے بل گھاس پر پڑا ہوں اور میرے ارد گرد اونچی اونچی جھاڑیاں اگی ہیں. میرے سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا اور بدن بالکل بھربھری مٹی کی طرح بے جان ہو چکا تھا. اچانک مجھے اپنے عقب میں زبردست شور ابھرتا سنائی دیا. میں وحشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا. مجھ سے کوئی 10-15 قدم دور ایک ریل گاڑی پوری رفتار سے گزر رہی تھی. اس کے ہیبت ناک شور نے میرے اعصاب مسل کے رکھ دیے تھے. سورج غروب ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا. میرا ذہن آہستہ آہستہ صورتحال کو سمجھنے کے قابل ہو رہا تھا. مجھے یاد آیا کہ آبی بھی میرے ساتھ تھا اور ایک خوبصورت عورت وردہ بھی میری ہم سفر تھی. ہمارے پاس نوٹوں سے بھرا ہوا ایک بریف کیس بھی تھا اور ہم چائے پی کر دوبارہ تاش کھیلنے لگے تھے. ابھی ہم اپنے پتے بھی سیدھے نہ کر پائے تھے کہ ہم سب بے ہوش ہو گئے تھے. میرے سارا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا. سر پر بڑا سا گمڑ ابھر آیا تھا جو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ میرے سر میں کوئی شدید ضرب لگی ہے. میرا گھٹنا بھی زخمی تھا، جلد چھل چکی تھی اور اس میں سے خون رس رس کر خشک ہو گیا تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے. سب سے زیادہ پریشانی مجھے آبی کے بارے میں لاحق تھی. وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا. گاڑی کا وہ آرام دہ ڈبہ خواب و خیال معلوم ہوتا تھا اور میری جو حالت تھی وہ میرے لیے معمہ بن کر رہ گئی تھی. گاڑی گزرنے کے بعد وہاں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا. میرے ذہن میں کئی سوال ابھرتے تھے مگر ان کا مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. نہ میرے پاس وہ بریف کیس تھا جس میں اتنی بڑی رقم میں بھارت سے اڑا کر لایا تھا. میری اپنی جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی، یہاں تک کہ سگریٹ کے لیے 4 آنے تک میسر نہیں تھے. میں جوں توں کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اور جھاڑیوں سے نکل کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. ایسا لگتا تھا کہ وہ علاقہ بہاولپور کے آس پاس ہے. مجھے وہ جگہ دیکھی بھالی نظر آتی تھی. میں جوں توں کر کے اپنے پاؤں گھسیٹتا آگے بڑھا تو کوئی 200 قدم دور جا کر مجھے کسی کے کرہانے کی آواز آئی. کوئی شخص گھنی جھاڑیوں میں پڑا ہائے ہائے کر رہا تھا. میں لڑکھڑاتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو میرا دل بیٹھنے لگا. میرے سامنے آبی اوندھے منہ پڑا تھا. اس کا سر زخمی تھا اور خون سے اس کے بال تر ہو رہے تھے. اس سے ذرا فاصلے پر ایک پتھر پڑا تھا اور اس کی نوک پر خون کے دھبے نظر آتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ آبی گاڑی سے گرا تو اس کا سر اس پتھر سے جا لگا جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا. آبی، یہ کیا ہو گیا تجھے؟ میں نے اسے باہوں میں بھر کر کہا. میرے سامنے وہ آدمی نیم بے ہوش پڑا تھا جو مجھے سارے جہان سے زیادہ عزیز تھا. میری آواز سن کر آبی نے آنکھیں کھولی. اس نے مجھے دیکھا اور ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی. وہ بڑی نحیف آواز میں بولا، پانی، تھوڑا سا پانی پلا دے مجھے جلانی. وہ مجھے پہچان چکا تھا. ذرا دم لے، میں ابھی پانی لاتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے بڑی احتیاط سے اسے گھاس پر لٹایا اور اپنی ساری تھکان بھول کر دور دور تک نگاہ دوڑائی. کچھ ہی فاصلے پر مجھے بکریوں کا ایک ریوڑ گزرتا نظر آیا. چرواہا ان بکریوں کو واپس لے کر جا رہا تھا. میں نے اسے بلند آواز سے پکارا. پھر میں بھاگتا ہوا اس کی طرف لپکا. جب میں اس کے نزدیک پہنچا تو میری سانس پھول چکی تھی. کیا بات ہے جوان، خیر تو ہے؟ خیر نہیں ہے بھائی، میرا دوست سخت زخمی ہے. ہمیں کسی نے بے ہوش کر کے گاڑی سے باہر پھینک دیا ہے. میرے دوست کو سخت پیاس لگی ہے. کیا تم ہماری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ پانی تو یہاں آس پاس کہیں بھی نہیں ہے. میری بکریاں بھی پیاسی ہیں. تو پھر یوں کرو، کسی بکری کا دودھ ہی میرے دوست کو پلا دو، اس کی پیاس بجھ جائے گی. ہاں، یہ میں کر سکتا ہوں. تم مجھے مصیبت زدہ لگتے ہو. یہ کہہ کر اس نے ایک بکری روکی اور اسے کھینچ کر وہ میرے ساتھ آبی کی طرف چلنے لگا. جب بکری کا دودھ آبی پی چکا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں. پہلو کی جیب میں ہاتھ ڈال کر آبی نے 100 روپے کی گڈی باہر نکالی اور 100 کا ایک نوٹ الگ کر کے اس نے بکروان کی طرف بڑھا دیا. جوان، تیری یہ نیکی ایسی ہے کہ تیرا منہ موتیوں سے بھر دینا چاہیے. میری طرف سے قبول کر لے، اپنے غریب بھائی کی طرف سے. نہیں یار، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بکری کا دودھ تو حد سے 1 روپے کا ہوگا. رکھ لے جوان، ہمارا دل نہ توڑ.
اس دودھ نے اسے نئی زندگی بخشی ہے۔ میں نے آبی سے نوٹ لے کر چرواہے کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس وقت 100 کا نوٹ دیکھنے کی اسے توقع نہیں تھی، مگر وہ اسے مل گیا تھا۔ وہ بڑے ہی میٹھے لہجے میں بولا، تمہاری حالت مجھے اچھی نہیں لگتی، بہت زخمی ہو، چل سکو تو میرے ساتھ چلو، میرا گاؤں اس ٹیلے کے پیچھے ہے، وہاں حکیم سے دوا بھی مل سکتی ہے۔ تو پھر چلو اسے، ہم وہاں لے کر چلتے ہیں، اس کا علاج بہت ضروری ہے۔ تم چل سکتے ہو نا ابھی؟ ہاں یار، کوشش کرتا ہوں، پر میرا سر نہیں ٹھہر رہا گردن پر۔ ٹھہر جائے گا، ذرا ہمت تو کرو، جوانوں کو تو زخم لگا ہی کرتے ہیں۔ چرواہے نے آبی کو سہارا دے کر اپنے ساتھ اٹھایا اور ہم آہستہ آہستہ ریوڑ کے ساتھ اتھرنجی نامی گاؤں کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں چرواہے نے ہمیں بتایا کہ اس کا نام جعفر ہے اور اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ اس جنگل میں بکریاں ہی چراتا ہے۔ ان کا نسل در نسل سے یہی پیشہ ہے۔ جعفر ہمیں کھینچ کھانچ کر اپنے گھر لے گئے۔ ریوڑ اس نے گھر کے کھلے آنگن کے عین وسط میں کھچی باڑ کے حلقے میں داخل کیا اور ہمیں شام کے جھٹپٹے میں اپنی بیوی کے حوالے کر کے بولا، ان کو ذرا پانی شانی پلا شریفے، میں حکیم صاحب کو پکڑنا ہوں، یہ دونوں بھائی بہت زخمی ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ 100 کے نوٹ نے اسے پگھلا کر رکھ دیا تھا۔